تو ان چاروں فرائض کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، نہ ایک چھنگلی کے ساتھ یہ خلال کر لینا چاہیے تاکہ اندر تک پانی بہہ جائے۔ اگر آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر بسم اللہ نہ پڑھیں، واش روم میں جانے سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آیت کا کچھ حصہ آج بیان ہوگا۔ یہاں پر وضو کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس سے آگے آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہاں پر پھر غسل کے بارے میں بیان ہے اور تیمم کے بارے میں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پر بات کریں گے۔ تو یہاں پر حکم یہ ہوا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر تم وضو کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے آپ ضرور وضو کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے نماز پڑھنی ہے اور تمہارا وضو نہیں ہے تو پھر تم وضو کر لو، اور اگر کسی کا پہلے سے وضو ہے اور وہ پھر بھی تازہ وضو کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ثواب ہے، اس میں اجر زیادہ ہے، لیکن اس پر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر وضو کے 4 بنیادی مسئلے بیان ہوئے ہیں جن کو ہم وضو کے فرائض کہتے ہیں۔ پہلے کیا بیان ہوا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو لو۔ اب چہرہ کتنا ہے؟ یہ ہماری کان کی لو ہے، یہ یہاں سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے بالوں کا عمومی طور پر آغاز ہوتا ہے، پیشانی کے اوپر جہاں سے بالوں کا عمومی طور پر آغاز ہوتا ہے وہ حصہ۔ اگر کسی کے بال جھڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جتنا حصہ جھڑ گیا وہ چہرے میں شامل ہے، اتنا ہی حصہ چہرہ ہے جہاں عمومی طور پر بال ہوتے ہیں۔ سر کے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرہ ہے، اس کا دھونا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اپنے چہرے کو دھو لو۔ اب اس میں چہرے کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں، ہماری پلکیں، ہماری بھویں، ہمارا ناک، ہمارے نتنے، یہ سارا حصہ دھلنا چاہیے۔ داڑھی شریف اگر کسی کی گھنی ہے تو اس کو نیچے تک دھونا، جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، وہ خلال کر لے، ہاتھ گیلے کر کے خلال کر لے، اس کا یہ چہرہ دھل جائے گا۔ اور اگر کسی کی داڑھی شریف گھنی نہیں ہے، ہلکے ہلکے بال ہیں، بآسانی پانی جلد تک، سکن تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس کو جڑوں تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اب چہرہ جو ہے اس کا کوئی حصہ ہمارا خشک نہ رہے، ہر حصے تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اس سے آگے بیان ہو رہا وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، عید ہمارے ہاں ہاتھ اس کا معنی کیا جاتا ہے، ید کا معنی ہاتھ کیا جاتا ہے۔ اب ہاتھ ہم عام طور پر اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہمارا گٹ ہے اس کے آگے والا حصہ، جو ہمارے بازو کا وہ حصہ جو عام طور پر لباس میں کور ہوتا ہے، اس سے آگے جو ہمارا یہ حصہ ہے جہاں 5 انگلیاں، ہم اسی کو ہاتھ کہتے ہیں۔ لیکن صرف یہ ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، کندھے تک۔ آپ نے شاید سنا ہو ایک ہاتھ لمبائی ہے، تو ایک ہاتھ لمبائی اتنی نہیں ہوتی، ایک ہاتھ لمبائی یہاں تک ہے۔ تو عربی میں بھی ید کا اطلاق جو ہے نا، یہاں سے لے کر انگلیوں کے کناروں سے لے کر کندھوں تک ہے۔ تو فرمایا ہاتھوں کو بھی دھو لو، مکمل ہاتھ نہیں دھونے، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ کوہنی کا ذکر، مرفق اس کو کہتے ہیں کوہنی کو، تو مرفق کی جمع مرافق ہو گیا۔ تو ہاتھوں کو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔
تو یہ دوسری چیز یہاں پر بیان ہو گئی۔ اچھا، ترتیب میں ہاتھ کا ذکر چہرے کے بعد آیا ہے، تو لیکن جب ہم وضو کریں گے تو پہلے تو ہم آگے والا حصہ ہاتھ کا دھوئیں گے، پھر ہی چہرے کو دھوئیں گے نا، پھر ہی کلی کریں گے، اور جب چہرہ دھو لیں گے تو پھر ہم بازو کو کوہنیوں تک دھو لیں گے۔ تو یہاں پر بیان یہ ہوا ہاتھ بھی دھلنے چاہیے، اور کہاں تک؟ کوہنیوں سمیت۔ اب یہ جو ایریا ہے کوہنیوں سے لے کر ہاتھ کے انگلیوں کے کناروں تک کا، اس میں ایک بال بھی خشک نہیں ہونا چاہیے، اس کو مکمل دھو لینا چاہیے، اور اس میں پوری احتیاط ہونی چاہیے کہ کوہنی پیچھے تک ہماری مکمل دھل جائے، جلدی جلدی میں کوہنی خشک نہ رہ جائے۔ اگر کوہنی خشک رہ جائے گی تو اس حکم پر عمل نہیں ہوگا، ایدیکم الی المرافق، اس حکم پر عمل نہیں ہوگا، اور اس حکم پر عمل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ان چاروں فرائض کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس سے آگے بیان ہوا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب سر کا مسح، سارے سر کا مسح کرنا بہت اچھا ہے۔ اس میں کیا احتیاط ہے؟ آپ کے ہاتھ تو پہلے ہی گیلے ہیں، آپ نل سے پانی لیں ایک چلو میں، پھر نل کو بند کر دیں، ٹوٹی کو بند کر دیں۔ اب یہی ہاتھ سے پانی دوسرے ہاتھ پر گرا لیں، آپ کے دونوں ہاتھ مکمل گیلے ہیں، ٹوٹی بند ہے، نل بند ہے، پانی ضائع نہیں ہو رہا۔ اب ان تین تین انگلیوں کو ملا لیں آپس میں، دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کو ملا لیں، اور یہاں بالوں کی جڑ سے اپنی یہ ٹوٹل 6 انگلیاں جو ہیں ان کا مسح سٹارٹ کریں، اور یہ پیچھے جہاں بال ختم ہوتے یہاں تک آ جائیں، جہاں تک بال ہیں وہاں تک، گردن نہیں ہے اس میں، یہاں تک آ جائیں۔ اس کے بعد ہتھیلیوں کو یہاں سے واپس لائیں اور یہاں تک آ جائیں۔ اب آپ کی 6 انگلیاں سر کے اوپر والے حصے پیچھے تک گئیں اور ہتھیلی سائڈوں پر آ گئی۔ اس کے بعد یہ 2 انگلیاں جو دائیں طرف شہادت والی انگلی اور بائیں طرف اس کے ساتھ والی انگلی، ان دونوں کو کانوں کے اندر ہم لے جائیں گے، انگوٹھے کو پیچھے کان کی بیک سائڈ پر۔ تو ان 2 انگلیوں نے اور انگوٹھوں نے انگوٹھے کے اندر اور پیچھے والے حصے کو کور کر لیا۔ یہ پیچھے والا جو حصہ، اس سے ہم بیک سائڈ، گردن، اس کو گدی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کور کریں گے، بس اتنا، آگے تک نہیں لانا، یہ گلا اس میں شامل نہیں ہے، صرف گردن، بس اتنا اتنا کریں گے، بس آگے تک لانا یہ درست نہیں ہے۔ پھر میں ایک بار کر دیتا ہوں، یہ احتیاط کرنی ہے کہ مسح کرتے ہوئے نل کھلا نہیں ہونا چاہیے، وہ پانی ضائع ہوگا نا۔ اگر نل آپ کا کھلا بھی رہ جائے گا تو مسح تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن وہ پانی ضائع کرنا وہ مکروہ ہے نا۔ تو اس کراہت سے بچنے کے لیے ہم ہاتھوں کو گیلا کر لیں گے، ایک چلو میں پانی لیا، اس کو بند کیا نل کو، پھر دوسرے پر ہاتھ پر گرایا، اب ہاتھ دونوں گیلے۔ اب 6 انگلیاں پیچھے کی طرف لے گئے ہم، اب ہتھیلیوں سے ہم سائڈوں پر لے آئے، اور پھر اس طرح کانوں میں انگلیاں اور بیک سائڈ پر یہ انگوٹھا، اور پھر پیچھے والا حصہ، بس اتنا، آگے نہیں لانا اس کو۔ یہ ہمارا مسح مکمل ہو گیا۔ یہ سنت ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر آپ جلدی میں ہیں یا آپ کو سردی فیل ہو رہی ہے، بزرگوں کو، کسی کو یہ جو بیک سائڈ کے پٹھے ہیں ان کا بھی پرابلم ہوتا ہے، سردیوں میں پھر بڑھ جاتا ہے، تو بھئی یہ واجب تو ہے نہیں، آپ نہ کریں۔ کم از کم کتنا ہے؟ کم از کم اتنا ہے، بس ایک ہاتھ گیلا کرو اور سر کے چوتھائی حصے پہ پھیر لو، بس فرض ادا ہو گیا۔ کم از کم اتنا کرنا ہے۔ 3 انگلیوں کے برابر بھی فقہاء نے لکھا، 3 انگلیوں کے برابر آپ ہاتھ گیلا کر کے سر پہ پھیر لیتے ہیں، سر کے بالوں پر، تب بھی آپ کا یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ تو وہ جو میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا وہ سنت ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور ضروری کتنا ہے؟ بس ایک ہاتھ ہتھیلی کے برابر آپ چوتھائی سر کا مسح کر لیں تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور آخری فرض یہاں پر بیان ہو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ارجل، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، رجل مرد کو کہتے ہیں، اور رجل پاؤں کو کہتے ہیں۔ ارجل، رجل کی جمع، ارجلکم الی الکعبین، پیروں کو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک، یعنی ٹخنے بھی اس میں شامل ہیں، ٹخنوں سمیت دھو لینا چاہیے۔ تو پیر دھوتے ہوئے انگلیوں کے درمیان والے حصے میں خلال ضرور کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارا جوتے ایسے ہوتے ہیں جن کی تنگی کی وجہ سے انگلیاں زیادہ قریب ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاؤں کی شیپ ایسی ہوتی ہے، تو انگلیاں جب آپس میں ملی ہوئی ہیں تو درمیان میں خلال کرنا، ایک چھنگلی کے ساتھ یہ خلال کر لینا چاہیے تاکہ اندر تک پانی بہہ جائے۔
پاؤں کے نیچے اگر کچھ چپکا ہوا ہے اور اس چپکی ہوئی چیز کی وجہ سے نیچے والا حصہ اگر گیلا نہیں ہوگا تو ظاہرہ یہ فرض مکمل نہیں ہوگا. تو ٹخنوں سمیت پاؤں کو مکمل دھوئیں گے، نیچے تک اچھی طرح دھو لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا. تو یہ 4 فرض ہیں. وضو کا جو طریقہ ہے، جو ترتیب ہے، وہ آپ کو بخوبی علم ہے. بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں، اس سے اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر بسم اللہ نہ پڑھیں. واش روم میں جانے سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ شریف پڑھیں. وضو مکمل کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھیں، آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کر کے دوسرا کلمہ شریف پڑھیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دے گا. اور اگر منہ میں کچھ بچا ہوا پانی ہے تو یہ پڑھنے کے بعد اس کو بھی پی لیں. اب 2-4 اور احادیث سن لیجئے اس حوالے سے، درود شریف کے حوالے سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ مطلب بازو آثار وضو سے چمکتے ہوں گے. چہرے کو وضو کے لیے دھویا، بازوؤں کو دھویا تو اب یہ وضو کی وجہ سے روشنی دے رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. پھر حضور نے فرمایا جس سے ہو سکے چمک زیادہ کر لے، اپنی روشنی کو بڑھاؤ جتنا بڑھا سکتے ہو. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے. حضرت انس اس کے راوی ہیں، فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، یعنی اعضاء کو ایک بار دھوئے، چہرے کو ایک بار دھو لیا، بازوؤں کو ایک بار دھو لیا، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے. اور جو 2 بار دھوئے اس کو دگنا ثواب ہے. چہرہ 2 بار دھویا، بازو 2 بار دھوئے، پاؤں 2 بار دھوئے، اس کو دگنا ثواب ہے. اور فرمایا جو 3 بار دھوئے یہ میرا اور پہلے نبیوں کا طریقہ ہے. 3 بار دھوئے. تو 3 بار دھونا اگر بہت جلدی نہیں ہے اور وضو کرنے میں دقت نہیں ہے، پانی وافر دستیاب ہے تو پھر اعضاء کو 3 بار دھونا چاہیے. 3 بار کا مطلب 3 بار ہے، یعنی کہ 4 5 بار دھوتے رہیں. تو جس کو حضور نے پسند کیا ہے وہ 3 بار ہی ہے. تو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ دھوئے جا رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں. 3 بار کا مطلب 3 بار ہی ہے. تو فرمایا جو ایسا کرے تو یہ نبیوں کی سنت ہے. فرمایا جو وضو کرتا ہے منہ میں پانی ڈالتا ہے، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ، نتنوں کے گناہ، چہرے کے گناہ، بازوؤں کے گناہ. پاؤں دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے احکامات ہیں جو ظاہری ہیں ان کا تعلق باطن کے ساتھ بھی ہے. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المحجوب میں کہ یہ جو منہ دھونے سے گناہ صاف ہوتے ہیں نا، اس میں یہ نیت کرو، ذہن بناؤ کہ میں کلی کر رہا ہوں، صرف منہ کی اندر میں جو میل ہے اس کو نہیں دھو رہا، بلکہ منہ سے جو میں نے گناہ بکا ہے اس کی توبہ بھی کر رہا ہوں، اور اپنے منہ سے وہی کہوں گا جو میرے رب کو پسند ہے. ناک میں پانی چڑھا رہے ہو نا تو ناک کے گناہ جھڑیں گے جس کا میرے رب نے حکم دیا ہے. یہ اگر ہم کر لیں تو پھر یہ جتنے بھی طہارت کے احکام ہیں ان سے صرف ہمارا ظاہر ہی نہیں صاف ہوگا، باطن بھی صاف ہو جائے گا. اگر باطن کو صاف نہیں کرنا نا تو وہ کسی نے کیا کہا تھا، مچھیاں مانگوں چبیاں لا پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلے اپنی میں مکا. یا وہ کسی نے یہ کہا تھا سدھی ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی ٹوپی سر دھر کے. تو جو ظاہری نجاست ہوتی ہے اس کو اگر دور کریں اس کا اثر باطن میں جاتا ہے، اور جو باطنی نجاست ہے اس کو اگر دور کریں اس کا اثر ظاہر پر آتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ظاہری طہارت کا اہتمام کریں یا صرف باطنی طہارت کا اہتمام کریں، دونوں طہارتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور دونوں طہارتیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن دل سے برائیاں جا نہیں رہی، بری عادتیں چھوٹ ہی نہیں رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو تانا دیں تو فلاں کام کرتا ہے، تیری نماز کس کام کی.
ہم اس کو یہی کہیں گے کہ تو نماز پڑھتا ہے، کوشش کر نماز میں اور ذوق لگا تاکہ تیرا دل بدل جائے۔ کسی برائی کی وجہ سے اس کی اچھائی کو مینا نہیں مارنا چاہیے، اس کو اس اچھائی سے روکنا نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک بات سنائی تھی، اس کو بھی داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عثمان، ان سے کسی نے کہا حضور میں اللہ اللہ بہت کرتا ہوں، ذکر بڑا کرتا ہوں، لیکن دل جو ہے نا یہ ساتھ نہیں دیتا، یہ دل پاک نہیں ہوتا، اس کا میل نہیں جاتا، اس کا کوڑ جو ہے اسی طرح برقرار ہے۔ تو میں اس پر بڑا مغموم ہوں کہ اتنا ذکر کرنے کے باوجود دل ویسے کا ویسا ہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں اب ذکر کروں یا نہ کروں؟ وہ کہنے لگے تو اس بات پر اللہ کا شکر کر، اس نے تیری زبان کو تو توفیق دی ہے۔ جس رب نے تیری زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق دیا وہ دل کو بھی تبدیل کر دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان اول سماعت فرمائے۔